فوج کو سیاست کی دلدل میں دھکیلنے کے بعد قمر جاوید باجوہ جاتے ہوئے اسے غیر سیاسی کرنے کا اعلان تو کر گئے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کی جگہ لینے والے جنرل عاصم منیر اس چیلنج سے کس طرح نوبرد آزما ہوں گے۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 3 سال بعد جنرل عاصم منیر بھی جنرل باجوہ کی طرح ہی رخصت ہوں گے یا ایک ایسے سپہ سالار کے طور پر الوداع کہیں گے جو تاریخ میں دیر تک زندہ رہے گا۔ ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے معروف لکھاری اور تجزیہ کار سینیٹر عرفان صدیقی اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اقتدار کلی سے نکل کر ریٹائرڈ جنرلوں کے حجرہ بے آب و رنگ میں جا بیٹھے ہیں، لیکن جاتے جاتے وہ آبنوسی چھڑی کے ساتھ ساتھ پہاڑ جیسا چیلنج بھی عاصم منیر کے سپرد کر گئے ہیں۔ اپنے الوداعی خطاب میں انہوں نے غیر مبہم الفاظ میں قدر تفاخر کے ساتھ اعلان کیا کہ 2022 میں موسم بہار کے بعد سے فوج غیر سیاسی ہو گئی تھی اور اب اس کا سیاست سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اس سے قبل ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم یہی بات مشہور زمانہ پریس کانفرنس میں زیادہ وضاحت اور تفصیل سے کر چکے ہیں، لہٰذا واضح کیا گیا کہ یہ کوئی جز وقتی، لمحاتی یا انفرادی نہیں بلکہ ادارہ جاتی فیصلہ ہے جو طویل داخلی مباحثے کے بعد کیا گیا۔ مزید کہا گیا کہ آئندہ 15 برس تک آنے والی فوجی قیادت بھی اس فیصلے میں شریک ہے۔ ایک خلیجی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے جنرل باجوہ نے یقین کامل کے ساتھ اعلان کیا کہ اب پاک فوج صرف اپنے آئینی پیشہ ورانہ کردار تک محدود رہے گی۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ فیصلے اور اعلان کی حد تک یہ ہماری تاریخ کی بہت بڑی پیش رفت ہے، لیکن اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک مؤثر، واضح اور قابل عمل پالیسی تراشنا اور قوم کے دل و دماغ میں راسخ ہو جانے والے تصور کو کھرچ ڈالنا کار آسان نہیں۔ نئے آرمی چیف کے لیے ایک تاریخ ساز ایجنڈا طے کر دیا گیا اور اس ایجنڈے کی تکمیل ان کی کارکردگی جانچنے کا سب سے بڑا پیمانہ ہوگی۔ ایک بات طے ہے، پاکستان کے لوگ فطرتاً اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، اپنے شہیدوں اور غازیوں کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، فوج کی دفاعی صلاحیتوں کو مستحکم بنانے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ فوج اور عوام کے مابین اگر فاصلے بڑے ہیں تو اس کے اسباب ڈھکے چھپے نہیں۔ ان اسباب اور محرکات کے تدارک کے لیے فوج جس فیصلے پر پہنچی ہے اس پر عمل درآمد کے 2 پہلو ہیں، ایک داخلی اور دوسرا خارجی۔ نئے سپہ سالار کو اپنے رفقا کے تعاون سے جائزہ لینا ہوگا کہ فوج کے اندرونی نظام کی کون سی چولے کسنے کی ضرورت ہے، کون سی باتیں فوج کے وقار کو مجروح کرتی ہیں اور چوپالوں کا موضوع بنتی ہیں۔ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز کے وسیع و عریض اور مسلسل فروغ پذیر نیٹ ورک، درجنوں صنعتی اور کاروباری منصوبے، پلاٹوں کی خرید و فروخت کا کاروبار، پرکشش سول عہدوں کا حصول، مارشل لاؤں کے باعث سول معاملات میں تجاوزات، عمومی عالمی جمہوری روایات کے برعکس دفاعی بجٹ کا پارلیمنٹ سے پوشیدہ رہنا، ریٹائرمنٹ کے بعد وسیع زمینی رقبوں کا تحفہ اور ایسے دیگر معاملات اور مفادات کا جائزہ لینا ہوگا جن کا دوسرے جمہوری ممالک میں کوئی تصور نہیں۔ عرفان صدیقی کے مطابق اصلاح احوال کا دوسرا اور اہم پہلو خارجہ نوعیت کا ہے، جسے ہم سیاسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بلا شبہ تخلیق پاکستان سے ہی اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ ایوب خان کا طویل مارشل لا یحییٰ خان سے ہوتا ہوا سقوط ڈھاکہ پر منتج ہوا۔ 7 دہائیوں پر مشتمل سول ملٹری تعلقات کی عدم توازن نے آج تک پولیو زدہ جمہوریت کو اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہونے دیا۔ مجھے نہیں معلوم فوج کے نزدیک غیر سیاسی ہونے کا مفہوم کیا ہے۔ قریب قیاس یہی ہے کہ آئندہ ہم کسی سیاسی جماعت کی سرپرستی نہیں کریں گے، کوئی سیاسی بت نہیں تراشیں گے، انتخابات میں دخل نہیں دیں گے، حکومتوں کے جوڑ توڑ سے لا تعلق رہیں گے اور معاملات ملک و قوم کی صورت گری عوام کے منتخب نمائندوں کی حکومت پر چھوڑ دیں گے۔ یہ انتہائی اہم اور نہایت خوش آئند اقدامات ہوں گے، لیکن جمہوری حکومت یعنی عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل نظام کو پروقار بنانے کے لیے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مہذب ممالک کی روایت کیا ہیں۔ کیا وہاں سفارتی نمائندے آرمی چیف سے مسلسل اور تواتر کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں؟ کیا بیرون ملک سے آنے والے عمائدین صدر، وزیر اعظم کے علاوہ آرمی چیف سے بھی ملتے ہیں؟ کیا مشاورت کے دائرے سے آگے نکل کر کوئی سپہ سالار اپنی مرضی کی خارجہ پالیسی وضع کر سکتا ہے؟ کیا وہاں فوج کا سربراہ میڈیا میں ریاست اور حکومت کے سربراہ جیسی یا ان سے زیادہ تشہیر پاتا ہے؟ کیا وزیر اعظم یا صدر کی طرح ہر موقع پر آرمی چیف کی طرف سے بھی بیانات جاری ہوتے ہیں؟ یہ فہرست خاصی طویل ہے، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں۔ گزشتہ 12-14 سال میں جو کچھ ہوا اس نے عملاً سارے دستوری ڈھانچے کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ نامطلوب افراد کے خلاف مطلوب فیصلے لینے کے لیے وہ کچھ ہوا کہ عدلیہ پر مشرف کا برہنہ حملہ بھی گرد پا ہو گیا۔ ماضی میں شاید ہی یہ تاثر اتنا قوی رہا ہو کہ کہیں اور کے فیصلے کسی اور کے کنجے لب سے پھوٹتے ہوں۔ صحافت کو ایسے بے ننگ و نام تجربوں کی لیبارٹری بنا دیا گیا کہ قرطاس و قلم کی آبرو جاتی رہی۔
सियासत के बाद एक भूतकथा सहाफत में भी सजाया गया। ब्यूरोक्रेसी कभी इतनी तवाना नहीं रही कि दस्तूरी निज़ाम और जमहूरी इक़्तिदार की पासबानी करती। इस दौर में तो वो बिल्कुल ही काठ का घोड़ा बनकर रह गई। रियासत के सभी अनासिर मुंतशिर हो गए। नहीं कहा जा सकता कि ये जंजीरें कब और कैसे टूटेंगी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि मोहसिन दावर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए अमूर खारजा का चेयरमैन होते हुए भी मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। मुकदमात में जकड़े अली वजीर की खता माफ होने में नहीं आ रही। लापता अफराद का सुराग पाना महाल है। ये सारे बखेड़े समेटने के लिए खासी रियाजत मकसूद है। लिहाजा सवाल यह है कि क्या नए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ये सब कुछ कर पाएंगे। फौज पहले ही एक फैसला कर चुकी है, इसलिए इन्हें यकीनन अपनी सिपह से भरपूर ताउन मिलेगा। अवाम और जमहूरी फिक्र के हामिल सियासतदान उनके शाना बशाना रहेंगे। मीडिया की तवानाइयाँ उनका दस्तो बाजू बनेंगी। अल्लाह के फजलो करम से 3 साल बाद वो एक ऐसे सिपह सालार के तौर पर रुखसत होंगे जो तारीख में देर तक जिंदा रहेगा। ये 3 साल सैयद आसिम मुनीर का अहद करार पाएंगे। लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा ना हुआ तो वो 16वीं के बाद महज 17वीं के तौर पर जाने जाएंगे और एक दिन रिटायर्ड जनरलों के हुजरे बे आबो रंग में जा बैठेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।